جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کے لیڈرشپ میں ایک بہت بڑی جیت حاصل کی۔ اس جنگ میں صرف 13,000 مسلمانوں نے مسلمہ کذاب کے 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا۔ اس جنگ کی جیت کی خبر جب مدینہ پہنچی تو سارے مدینہ کے لوگ خوش تھے، لیکن عمر بن خطاب خوش نہیں تھے، کیونکہ اس جنگ میں قریب 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے تھے جو کہ حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر کو ایک ڈر ستانے لگا، اگر ایسے ہی حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلوں میں قرآن کو لے کر غلط فہمیاں ہو اور مسلمان بھی یہودیوں کی طرف فرقوں میں بڑھ جائیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ان کی کتاب تورات پورے ایک ہی رات میں نازل ہوئی، لیکن قرآن ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی سخت اور مضبوط سسٹم بنایا گیا تھا۔ اس دور میں مکہ میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان میں سے کچھ بھروسے مند صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے رکھا گیا۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے پڑھ کے سناتے اور بتاتے کہ یہ آیت کس سورہ اور کس آیت کے بعد لکھی جائے گی، اور کوئی غلطی ہوتی تو اسے ترنت سدھار کیا جاتا تھا۔ 2-3 بار جانچ کے بعد ہی یہ آیت باقی مسلمانوں تک پہنچتی تھی، کیونکہ اس سمے میں لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت ہی کم تھے، اس لیے کچھ صحابی اسے سن کر یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مسجد نبوی میں قرآن لکھنے اور سکھانے کا پورا سسٹم بنایا گیا۔ مدینہ میں پہلے یہودی رہتے تھے جو کہ بہت ہی پڑھے لکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں کے اس سسٹم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ دلایا۔ کئی ہونہار بچوں کو یہودیوں کو اسکول میں بھی پڑھنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عربی کے ساتھ فارسی اور گریک بھاشا بھی سیکھی، اور بعد میں جا کر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرسنل رائٹر بھی بنے، جو قرآن کی آیتیں بھی لکھتے تھے اور بادشاہوں کو بھیجے جانے والے خط بھی۔ دھیرے دھیرے ایسے پڑھے لکھے صحابہ 70 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ جنگ بدر کے بعد کچھ قیدیوں کو آزادی کے بدلے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی شرطیں رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تک اسی طرح قرآن پڑھا گیا، لکھا گیا اور یاد بھی کیا گیا، لیکن قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک نازل ہوتا رہا، اس لیے اسے کتاب کی شکل دینا ممکن نہیں تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جنگ یمامہ میں 700 حافظ شہید ہوئے۔ تب حضرت عمر سیدھا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ قرآن کو کتاب کی شکل دینا ضروری ہے۔ شروع میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکے، لیکن بعد میں مان گئے، اور حضرت زید بن ثابت کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی۔ ہر آیت کے لیے حافظ کی گواہی، لکھت پرمان اور 2 گواہ ضروری تھے۔ یہ کام سب کے سامنے مسجد نبوی میں ہوا۔ اس طرح پہلی بار ایک پورا کتاب قرآن کی شکل میں تیار ہوا۔ یہ قرآن ابو بکر کے پاس رہا، پھر عمر کے پاس، پھر حضرت حفصہ کے پاس۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا اور الگ الگ لفظوں میں قرآن پڑھا جانے لگا، جس سے قرآن کو لے کر جھگڑے شروع ہو گئے۔ تب حضرت عثمان نے فیصلہ کیا قرآن صرف ایک ہی لہجہ میں لکھا جائے گا، قریشی لہجہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، اور یہی قرآن پورے مسلمان امپائر میں بھیجا گیا۔ آج دنیا بھر میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ یہی قرآن ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آج مسلمان کتنوں بھی فرقوں میں بڑھ جائے، لیکن قرآن پر پوری امت ایک دم ہے، اور اسی طرح پہلا قرآن کتاب کی شکل میں آیا۔